اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن سلسلہ بحث معرفت امام زمان علیہ السلام اور اس کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر انسان جو ہے وہ امام زمان امام عصر صلوات اللہ علیہ کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا۔ تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ دینی تعلیمات سے دوری ہے، اور اس پر میں پچھلے درس میں جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اور آج جو ہے کچھ اور وجوہات جو ہیں وہ آپ عزیزان گرامی کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دوسری وجہ جو ہم احادیث میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کی بنا پر انسان جو ہے وہ امام وقت کی معرفت، بلکہ پروردگار کی معرفت، بلکہ میں کہوں گا دین سے دور ہوتا ہے، وہ دنیا پرستی ہے، دنیا سے لگاؤ ہے۔ قرآن مجید نے چند مقامات پر اس اہم ترین خطرے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ مثلا آپ کی خدمت میں عرض کریں، سورہ نجم کی آیت نمبر 29 میں دیکھیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 میں دیکھیں، یہ بھی انہوں نے مثال پیش کر رہے ہیں۔ جیسے سورہ نجم میں پروردگار فرما رہا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، کہ آپ اپنی توجہ اس شخص سے ہٹا لیں کہ جو ہماری یاد سے غافل ہے اور اس کا دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی اور مقصد بھی نہیں۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی ساری زندگی جو ہے وہ باورچی خانے اور طہارت خانے کے درمیان ہی گزر جاتی ہے، یعنی وہ شاید دنیا میں آئی اسی لیے ہے کہ ان چیزوں میں ہی پڑے رہیں، اپنے اصلی آنے کا جو ہدف ہے کہ اللہ نے ایک مختصر ٹائم کے لیے کیوں بھیجا اس سے غافل ہیں۔ بعد والی سورہ اعراف میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ ناخلف ان کے جانشین بنے جو کتاب کے وارث ہوئے، اور یہ جو جانشین ہیں یہ اس دنیا کے کم ترین مال و دولت جو ہے وہ اسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یعنی اشارہ جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو دینی کتاب کو، جیسے قرآن ہے یا پرانی جو ملتیں جیسے تورات، انجیل وغیرہ، ان کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے عوض میں بیچ دیتے تھے، یعنی دین کو تبدیل کر دیتے تھے، لوگوں کی مرضی کا دین پیش کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کچھ نہ کچھ ایک ادنا سا ناچیز سا مال ملتا تھا کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ اللہ عنقریب ہمیں بخش دے گا، یعنی شیطان ان کے دلوں میں یہ امیدیں ڈالتا ہے۔ جیسے انسان اب بھی گناہ کرتے ہیں اس امید پر کہ کوئی بات نہیں، بعد میں ہم بخشوا لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ہو سکتا ہے وہ بعد نہ آئے، ہو سکتا ہے بعد والا ایک منٹ بھی ہماری زندگی میں نہ آئے۔ بہت ساری اور بھی آیات ہیں، یہ تو ہم نے انہوں نے مثال پیش کی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأس کل خطیۃ حب الدنیا، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی وجہ ہے۔ انسان جب بھی خطا کرتا ہے تو دنیا کی کسی چیز کی چاہت میں کرتا ہے، اب وہ چیز کوئی کھانے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، پیسے کی شکل میں بینک میں رکھنے کی چیز ہے، عیاشی کی چیز ہے، کوئی انسان ہے، آخر کسی کی خاطر وہ دنیا کی ہی کوئی چیز ہے، اس میں پھر وہ خدا کی نافرمانی اور اس کا غضب برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس چیز کو نہیں چھوڑتا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکبر القبائر حب الدنیا، کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ روایات جو ہیں وہ کافی میں اور میزان الحکمہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس الفتن و اصل المحن، کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ تمام فتنوں کا سرچشمہ اور تمام بدبختیوں کی جڑ ہے۔ اصل میں خود دنیا بری نہیں ہے، دنیا سے ہمارا لگاؤ برا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اسے غلط سمجھ لیتے ہیں، ورنہ یہ دنیا جو ہے جس طرح کے فرامین میں ہے کہ یہ آخرت
کی کھیتی ہے، یعنی اس سے ہم نے آخرت کمانی ہے، اس سے جنت اور جہنم دونوں۔ تو دنیا میں رہ کر ایک متوازن زندگی کے جس میں دنیا کے کام بھی ہیں حلال طریقے سے اور پروردگار کی طرف توجہ بھی ہے اور اس کی عبادت بھی ہے، تو یہ بہشت کمانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں حرام کاموں میں پڑ جائیں اور خدا سے غافل ہو جائیں اور شیطان اور خواہشات کے پیچھے چل پڑیں اور دنیا میں غرق ہو جائیں اس کی محبت میں اور ہر چیز کو بھول جائیں، تو یہ پھر جہنم کا باعث ہے۔ تو خود دنیا بری نہیں ہے، دنیا سے جب ہم لگاؤ لگا لیتے ہیں اور اس میں غرق ہو جاتے ہیں، یہ چیز کیونکہ ہمیں اپنے اصلی ہدف سے اور اپنے خالق سے اور تمام تر ہدایت پر مبنی چیزوں سے غافل کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے گمراہی، مسائل، اور پھر انسان ظالم ہو جاتے ہیں یہی دنیا کی چیزوں کی خاطر، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، پھر تو گناہوں کی ایک جو ہے نا وہ لائن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے خدا اور اس کی حجت سے غافل ہیں۔ حتیٰ دینی پروگرام بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی دنیاوی لگاؤ ہوتا ہے کہ مثلا یہاں جو ہے کھانا اچھا ملے گا، یہاں فلاں چیز اچھی ہے، وہ اس خاطر آتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی دنیاوی مائل کرنے والی چیز ہے، ورنہ اگر وہ خالی سادہ سا پروگرام ہوتا، یعنی اسے اپنی روح کی غذا سمجھ کے نہیں آتے، اس سے انہوں نے ایک مادی لذت لینی ہوتی، اس لیے وہ اس قسم کے پروگراموں میں آتے ہیں۔ تو جب ہر چیز مادی لذات ہر جگہ پہ معیار بن جائیں تو وہاں انسان پھر اپنے اصلی اہداف اور وقت کے امام کی معرفت سے یقیناً غافل ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ عہد و پیمان توڑنا ہے۔ دیکھیں، ہمارا ہر روز جو ہے وہ ایک وظیفہ ہے کہ ہم جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے زمانے کے امام کی بیعت کریں، ان سے عہد و پیمان باندھیں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، تو پھر کیوں نہیں ان کی بیعت کرتے، کیوں نہیں دعائے عہد کی تلاوت کرتے؟ اگر دعائے عہد کی تلاوت کا ٹائم نہیں ہے تو ویسے اپنی زبان سے کہہ دیں مولا پورا دن جو ہے وہ آپ کی اطاعت میں گزرے گا، آپ کی بیعت میں گزرے گا۔ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی وعدہ کرتا ہے نا، چاہے برا آدمی کیوں نہ ہو، تو کوشش کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرے۔ اب جب اپنے مولا سے وعدہ کریں گے تو کوشش تو ہوگی، اس سے انسان کافی گناہوں سے بچ جائے گا، کافی زندگی کی جو ڈگر ہے وہ صحیح سمت کی طرف جو ہے وہ چل پڑے گی۔ تو اگر ہم کوئی عہد نہیں باندھتے، کوئی بیعت نہیں کرتے ہر روز اپنے امام سے، تو پھر ہم کس طرح منتظر بن سکتے ہیں؟ کس طرح ہمیں معرفت جو ہے وہ پیدا ہوگی؟ اور بالخصوص اس زمانے میں کہ جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد جناب ابو خالد، اور یہ حدیث جو ہے یہ منتخب الاثر میں ہے، فرماتے ہیں کہ اے ابا خالد، اس زمانے میں فتنے جو ہیں وہ تاریک راتوں کی مانند پہنچیں گے۔ جیسے رات آ جاتی ہے اور چارہ ہی نہیں آپ رات کو تحمل کریں، تو فتنے ہر جگہ اپنی سیاہی چھوڑیں گے، گمراہی چھوڑیں گے، ہر جگہ کو لپیٹ میں لے لیں گے۔ صرف وہ لوگ ان فتنوں سے نجات پائیں گے کہ جن سے اللہ نے عہد و پیمان لیا ہوگا، اور وہ ہدایت کے چراغ ہیں اور علم کے چشمہ ہیں، اور اللہ انہیں ہر تاریک فتنہ سے نجات دے گا۔ دیکھیں آج کل ہے، کیوں نہیں ہے؟ سب سے بڑا فتنہ عقائد میں ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف مائل ہیں۔ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمیں توحید کے درس دیے تھے انہیں خدا بنائے بیٹھے ہیں، یہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ فتنہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ فقہا اور مجتہدین کے خلاف دن رات کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ کچھ جھوٹے دعوے دار بھی ہیں ہمارے ارد گرد، مرشد پیر بنے بیٹھے ہیں اور حتیٰ امام سے رابطے کے دعوے ہیں، جھوٹے مولا امام زمان ہونے کے، امام مہدی ہونے کے دعوے جھوٹے، یہ بھی ہیں، یہ بھی فتنے ہیں جن سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر فتنہ جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اور اس کا غلط استعمال ہے، اور اس کی وجہ سے روح کی آلودگی، فکروں کی آلودگی، جس سے اب جو ہے نا لوگ پہلے زمانے میں گھروں کی دیواریں بناتے تھے کہ ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو، ہمارے جوانوں کو کوئی نقصان نہ ہو، اب دیواریں پار کر کے شیاطین حتی لحاف میں گھس گئے ہیں۔ بچے موبائل میں، ٹیبلٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہ ان کے ذہن پاک ہے، نہ روح پاک ہے، کوئی اور ہی چیز بنتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ فتنے ہیں کہ جو چھا گئے ہیں ہر طرف۔ اب پوری دنیا کے انسان ایک جیسے لگتے ہیں کیونکہ سب ایک جیسی گندی، غلیظ، فحش قسم کی بیماریوں میں پھنس رہے ہیں۔ تو یہ فتنے ہیں جس میں بڑے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی لیے امام سجاد اس زمانے میں صلوات اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طرح ہوگا، لیکن کون نجات پائیں گے؟ جو خدا سے عہد باندھیں گے، جو اپنے وقت کے امام سے عہد باندھیں گے، جو صبح اٹھیں گے،
عبادت کریں گے، اللہ کی امام زمان کی بیعت کریں گے، اور پورا دن جو ہے وہ اپنے آپ کو باوضو رکھنا، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا جو چیزیں انسان کی دل و دماغ پہ اثر کرتی ہیں، ایسی محفلوں سے اجتناب کرنا جو ذہنوں کو گمراہ کرتا ہے، اپنی سمجھ صحیح رکھنی، محمد و آل محمد کے فرامین سے استفادہ کرنا، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی، ایسے علماء کی گفتگو سننی جو ہدایت دیتے ہیں، اپنے دوست جو ہے وہ دیکھ بھال کے بنانے، بلاخر ایسی محفلیں، ایسے دوست کہ اس کی زندگی صحیح سمجھ چلے، اور پورا دن جو ہے وہ مولا کی اطاعت میں گزارے، رات کو اپنا محاسبہ کرے، آج میرا دن کیسا گزرا ہے، کوئی ایسی کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی حق تلفی اگر نہیں ہوئی تو خدا کا شکر کرے اور مزید توفیقات کی دعا مانگے، اور اگر ہوئی ہے تو اس کو فوراً اس کا مداوع کرے، اگر وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اگر کسی خدا کے بندے سے اس نے جو ہے وہ توہین کیا اس کا، یا اس کا حق غصب کیا ہے یا حق تلفی کی ہے تو اس سے معافی مانگے، پتہ نہیں یہ رات آخری رات ہو۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو پھر اللہ نجات دیتا ہے، چونکہ یہ خود نجات کے طالب ہوتے ہیں، خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا امام زمان علیہ السلام زمانہ ظہور میں اپنے انصار سے ایک عہد و پیمان لیں گے۔ اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عہد و پیمان جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہیں گے کہ کسی مسلمان کو گالی نہیں دینی، کسی کی حرمت پامال نہیں کرنی، کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کرنا، کسی کو ناحق نہیں مارنا، نہیں اس طرح کی گفتگو۔ وہ 40-50 جملے ہیں مولا کے، جس کے اندر امام ایک صحیح اسلامی زندگی، ایک الہی زندگی جو ہے اس کے اصول اور ضوابط جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو وہی جو عصر ظہور میں امام نے بیان کرنا ہماری احادیث کی کتابوں میں ہے، اسی کو ابھی سے ہم اپنے وجود پر جو ہے نافذ کریں، تو ہم چلتے پھرتے مولا کے ناصر ہیں، اور پھر انہی لوگوں میں سے امام نے اپنے لیے ساتھی اور ہمرائی انتخاب کرنے ہیں۔ تو یہ تیسرا سبب جو ہے وہ یا تو عہد نہ کرنا، پھر یا عہد کو توڑ دینا، عہد کی پرواہ نہ کرنا۔ اب یہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو کہ ہم اگر ہر روز عہد کریں لیکن بالآخر شام تک کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو مایوس نہیں ہونا، کوشش کرتے رہنا چاہیے، چونکہ دنیا آزمائش ہے، کوئی بات نہیں، کوشش کریں کہ گناہ کم سے کم ہو، اور بالآخر آہستہ آہستہ جو ہے وہ صفر پہ آ جائے۔ جیسے انسان جب بیمار ہوتا ہے جسمانی طور پر، دوائیاں کھانی شروع کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو ایک دم تو بیماری ختم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوتی پھر ختم ہو جاتی، پھر اس کے اثرات بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جسم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ روح بھی ایسے ہے، فکر بھی ایسے۔ چوتھی چیز جو ہے جو معرفت کے لیے رکاوٹ ہے، وہ خود گناہ کرنا۔ گناہ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان اچھا خاصا ہوتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر وہ ایک گناہ کئی اور گناہوں کی وجہ بن جاتا ہے، وہ لڑی شروع ہو جاتی ہے، اور بالآخر دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل کے اندر وہ نرمی، وہ خشوع خضوع نہیں رہتا، اور انسان جو ہے وہ پھر پہلے اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، پھر لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ توبہ کی 105 نمبر آیہ میں فرمایا کہ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ جب بھی گناہ کر رہے ہیں، جب بھی کوئی عمل کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ 3 ہستیاں دیکھ رہی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کا نبی دیکھ رہا ہے، اور مومنین کی ایک جماعت۔ اور احادیث کی روح سے جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہاں مومنین سے مراد ہم ائمہ ہیں، نہ کہ عام مومنین۔ رسول کافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343 پر مولا نے فرمایا کہ اس آیت میں مومنین سے مراد ہم الائمہ ہیں، یعنی جن کا ایمان کامل ہے، جنہیں اللہ مومن کہہ رہا ہے، وہ امام ہی ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ ہم ہیں، ہر زمانے کی حجت آپ کے اعمال پہ ناظر ہے۔ ہم اس وقت کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو امام کی نگاہوں سے دور نہیں ہے۔ ہم اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو تو ایک بچے کے سامنے گناہ نہیں کریں گے، کجا کہ خدا، رسول اور امام وقت کے سامنے انسان دیکھے تو صحیح۔ اس وقت تو یہ مادی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، موبائل کے آگے پیچھے جو کیمرے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، اوپر آسمان پہ کیا کیا انہوں نے چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں۔ تو ہم ان سے گھبراتے ہیں، تو جو ان سے زیادہ دقیق ہمیں دیکھ رہی ہیں، یعنی خدا کی آنکھ، امام وقت کی آنکھ۔ جیسے یہ نیمہ شعبان کے وقت عریضے جو ہیں وہ لکھتے ہیں اور پھر انہیں مختلف طریقوں سے پانی میں پھینکا جاتا ہے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تصور نہ کیا کریں کہ آپ کا یہ عریضہ جو ہے جسے آٹا لگایا گیا، پتہ نہیں کیا کچھ لگایا گیا اور پانی میں ڈالا جا رہا ہے اور پھر یہ بعد میں امام اسے لیں گے کھول لیں گے، نہیں۔ جب ہم مادی طور پر اتنے ترقی کر چکے ہیں کہ ہم موبائل پہ ایک چیز لکھ رہے ہوتے ہیں اور
ہزاروں میل دور دوسرا جو ہے وہ فوراً اسی لہجے سے پڑھ لیتا ہے. تو امام جو اللہ کے تمام علوم کے وارث ہیں، آپ جیسے ہی عریضہ لکھ رہے ہوتے ہیں امام اسی وقت اسے پڑھ چکے ہوتے ہیں. بلکہ آپ جو بولتے ہیں، جیسے کہ آیت اللہ بہجت بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ بات کرتے ہیں آپ کی بات آپ کے کان میں بعد میں پہنچتی ہے، امام وقت کے سماعت مبارک میں پہلے پہنچتی ہے، وہ پہلے آپ کی بات سنتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ غلط کاریاں اور گناہ جو ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور خود امام زمان علیہ السلام کی ایک توقیع میں بھی یہ بھی فرمایا تھا انہوں نے کہ فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا، فرماتے ہیں کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو چیز دوری کا باعث بن رہی ہے وہ ان کے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ غیبت الانی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ حجاب بڑھ رہے ہیں. اور ہماری بعض روایات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کی ایک وجہ جو ہے وہ یہی تھی، امت جو ہے وہ گناہوں میں پڑی ہوئی تھی اور امام جو ہے وہ تنہائی کا شکار تھے، اور جس کی وجہ سے ظالم جو ہے وہ انہیں شہید کر سکتے تھے. تو اللہ نے حجت خدا کو بچانا تھا، چونکہ خدا نے کام لینا ہے. چلو یہ ملت اس کام کے نہیں ہو سکتا، بعد میں کوئی ایسی ملت آ جائے، لہٰذا اللہ نے امام کو بقیت اللہ یعنی ذخیرہ کر لیا ایک اس ملت کے لیے کہ جو قدر شناس ہے، جو گناہوں کو چھوڑ کر امام کے نقش قدم پہ چلے، نیکیوں کی راہ پہ، نیکیوں کے امام کے پیچھے چلے. اس لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ نہانا عن جوارحہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب مخلوق میں کسی پر غضبناک ہوتا ہے تو پھر ہمیں ان کی ہم نشینی سے دور کر دیتا ہے. کب غضبناک ہوتا ہے؟ جب خلق خدا گناہوں میں پڑ جائے. اس لیے یہ جو فرمان ہے امام باقر علیہ السلام کا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں بحار الانوار میں ہے. اور خود امام زمان علیہ السلام کی جو توقیع مبارکہ ہے اس میں شیخ مفید علیہ رحمہ سے، یہ بھی بہار میں ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے شیعوں سے کوئی چیز دور نہیں کرتی سوائے ان کے گناہوں اور خطاؤں کے کہ جو ہم تک پہنچتی ہیں اور ہمارے غم کا باعث ہیں، اور ہمیں ان سے اس کی توقع بھی نہیں ہے کہ ہوں ہمارے شیعہ اور پھر ان گناہوں میں پڑے ہوں. تو بس امام زمان کی معرفت جو ہے وہ اعتقادی طور پر ہم سب پر واجب ہے، اور یہ چیزیں رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کریں گے تو ہم معرفت تک پہنچیں گے. یہ رکاوٹیں ہیں، ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں، ہماری دنیا پرستی رکاوٹ ہے، ہمارا مولا سے عہد و پیمان نہ کرنا یا عہد و پیمان توڑنا رکاوٹ ہے، دینی تعلیم سے دوری رکاوٹ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں امام سے دور کیے ہوئے ہیں. رکاوٹیں صاف کریں، پھر اس نور عظیم کو اپنے وجود پر، اپنی روح پر، اپنے قلب پر چمکتا ہوا دیکھیں گے، پھر آگے کمال ہے، ارتقا ہے. لیکن خود قرآن مجید نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقی کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ہے، جو حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی جو بیمار ہے اسے جتنی مرضی دوائی دیتے رہیں، جب تک وہ پرہیز نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ بیمار ہے، جب تک اس سے پرہیز نہیں کرے گا وہ دوائی اس پر کوئی اثر نہیں کرے گی. اثر دقیقاً اس وقت شروع ہوتا ہے جب رکاوٹیں دور ہوں، جب پرہیز شروع ہو. اس وقت قرآن کا اثر بھی ہوتا دیکھیں گے، اور اپنے وقت کے امام کا اور ان کے فرامین کا اس وقت جو ہے وہ مولا کی طرف صرف توجہ کا اثر ہوتا بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیقات دے کہ ہم اپنے وجود پر امام زمان علیہ السلام کی نگاہیں محسوس کریں، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ان کی دعاؤں میں قرار دیں. یہاں تک ہماری جو ہے وہ ایک اعتقادی بحث تھی، اور آج ہم اسی پہ اکتفا کریں گے. اس کے بعد تھوڑی سی بحث ہماری چینج ہو رہی ہے. ہم مولا کی معرفت کی اہمیت اور ضرورت کو معاشرتی نقطہ نظر سے دیکھیں، سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں، تاریخی نقطہ نظر سے دیکھیں، کلچر کی روح سے دیکھیں. انشاءاللہ اس موضوع کو بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کریں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. انشاءاللہ مولا امام زمان علیہ السلام کو ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ پسند آئے، اور یہ چند الفاظ جو ہیں وہ واقعاً ہماری پاکیزگی کا باعث بنے اور بہت سارے لوگوں کی معرفت اور معرفت بڑھنے کا باعث ہوں. یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ قرآن مجید اور محمد وآل محمد کے فرامین کی روح سے
مل کے یہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو مولا امام زمان کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مولا کے سچے ناصرین میں سے قرار دے، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم مولا کے خدمت گزار بنیں، اور اس وقت جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے جس جگہ پہ بھی ہو رہا ہے، بالخصوص سرزمین فلسطین، انبیاء کی سرزمین، خدایا ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور مسیحا عالم کو ظاہر فرما، اور دنیا سے رنج و غم دور ہوں انشاءاللہ۔ اور جو حاضرین اس وقت موجود ہیں، جو دعائیں اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں، پروردگار دلوں کے حال جانتا ہے، خدایا سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔